کی آگ کیا ہے؟ دراصل یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، جہنم کی آگ کیا ہے اس کا اندازہ کر لیں، غور سے سننا، سوچنا، تدبر کرنا، فکر کرنا۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے 200 سال تک کے روتے رہے، توبہ کرتے رہے، پھر 200 سال کے بعد ان کو اللہ پاک نے یہ سجایا، یہ کلمات سکھائے، کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ پاک، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا مولا محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میری مغفرت فرما دے، تو وسیلہ مصطفیٰ جان رحمت سے اللہ نے ان کو معاف کیا۔ تو وہ جو 200 سال کا عرصہ بیتا تھا، اس میں نہ کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ سونا تھا، ایک ہی دھن تھی، مولا راضی ہو جائے، مولا راضی ہو جائے، مولا راضی ہو جائے۔ لیکن جب اللہ پاک نے ان کی دعا سن لی، ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اب توبہ کے بعد پھر آپ کی طبیعت نے چاہا کہ کچھ کھایا جائے، کچھ پیا جائے، تو کھانے پینے کے لیے اللہ اکبر پھر جو ہے وہ آگ کی ضرورت بھی محسوس ہوئی، تو انسان کو آگ چاہیے تھی۔ اب آگ کیسے آئی؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ جہنم سے آگ لو۔ اب یہ دنیا میں جو آگ آئی ہے، جس پر کھانا بنتا ہے، جس میں اگر لوگ جل جائیں تو جل کر کے مر جاتے ہیں، جل جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ آگ دنیا میں آئی کیسے؟ پہلے دنیا میں آگ نہیں تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جہنم سے آگ لو، اور جہنم سے اللہ اکبر ایک بال کے برابر آگ نکالی گئی، اور بال کے برابر آگ نکال کر کے اس آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا۔ ایک بال کے برابر آگ جہنم کی نکالی گئی اور اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا، اور پھر لا کر کے اس کو دنیا کے پہاڑ پہ رکھا گیا۔ جیسے اس کو دنیا کے پہاڑ پہ رکھا گیا تو اللہ اکبر وہ پہاڑ اس کے بعد بھی جو ہے اس آگ سے جل کر خاکستر ہو گیا، اور پھر وہ آگ اٹھ کر کے واپس جہنم میں داخل ہو گئی۔ تو وہ آگ جو جہنم سے نکالی گئی تھی، 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھوئی گئی تھی، اور پھر کسی پہاڑ پر رکھی گئی تھی، اور پھر وہ واپس چلی گئی تھی، یعنی بے عین ہی وہ آگ کی بات نہیں، بلکہ آگ جس پتھر پہ رکھی گئی تھی، پھر وہ وہاں سے تھوڑی دیر میں واپس لوٹ گئی۔ تو وہاں رکھے جانے کا اثر یہ ہے، وہاں رکھے جانے کی تاثیر یہ ہے۔ اور بھی روایتیں ہیں، بے شمار روایتیں ہیں، لیکن جو آج کے عنوان کے مطابق مناسب سمجھ رہا ہوں اس کو پیش کر رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو خبر ہونی چاہیے کہ جہنم کی آگ کا مطلب کیا ہے، اور جہنم کی آگ کہتے کسے ہیں۔ جہنم سے 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھل کر بال برابر جو آگ کسی پہاڑ پہ رکھی گئی، اور پہاڑ سے پھر وہ واپس لوٹ گئی، وہاں تھی نہیں، واپس رکھی نہیں گئی، ہمیشہ تھوڑی دیر رہ کر کے واپس لوٹ گئی۔ تو وہ تھوڑی دیر پہاڑ پہ رہنے کا اثر یہ ہے کہ پتھروں کے اندر آگ پیدا ہو گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جہنم کی آگ چند لمحے اگر پہاڑ پر رہ جائے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ جائے تو یہ اس کے اندر پتھروں میں اس کی وجہ سے آگ پیدا ہوئی۔ اب اس آگ کا اثر یہ ہے کہ اگر اس پر پانی گرم ہو تو وہ انسان کے جسم کو جلا دے، اگر اس کے اندر کوئی جل جائے تو وہ مر جائے، اس پہ پکی ہوئی چیز منہ میں ڈال لو تو منہ جل جائے۔ اللہ اکبر، وہ رکھ کر کے واپس لوٹی ہے۔ جب اس دنیا کی آگ کا یہ اثر ہے، یعنی اس کی وجہ سے جو آگ پیدا ہوئی، اس کی تاثیر سے جو آگ پیدا ہوئی، اس کے اثرات کا یہ عالم ہے، تو جہنم کی وہ پیور جو آگ، اللہ اکبر، نہ جہاں رحمت کے پانی سے دھلاوا ہے، نہ جہاں رحمت کی نہروں میں غوطہ لگانا ہے، نہ جہاں اس کو دھلنا ہے، بلکہ وہ خالص آگ ہے جس کو 3000 سال تک کے میرے اللہ نے بھڑکایا ہے۔ تو اس آگ کے اندر اب روشنی بھی نہیں ہے۔ دنیا کی آگ جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ میں تو روشنی بھی نہیں ہے، وہ اندھیرا ہے، تعفن ہے، بد
بدبو ہے۔ اللہ اکبر، ایسے حالات جہنم کی آگ کے، اور اللہ اکبر ایک بزرگ بہت روتے تھے۔ کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے گرم پانی کے عذاب سے ڈراتا تب بھی مجھے رونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے مجھے گرم پانی کے عذاب سے نہیں بلکہ جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیا۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن وقودھا